بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو اسٹوڈنٹس؟ آئی ہوپ یو آر فائن. ویلکم ٹو اسلامیات کلاس. جیسا کہ آپ کو یاد ہو تو لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو حدیث نمبر 6 اور 7 پڑھائی تھی. آج انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 8 اور 9 پڑھیں گے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. الراشی کا مطلب ہے رشوت دینے والا، والمرتشی وا کا مطلب ہوتا ہے اور، المرتشی رشوت لینے والا. کلاہما دونوں کے لیے یوز ہو رہا ہے، یعنی کہ دونوں فی النار آگ میں ہیں. رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں. تشریح کی طرف چلتے ہیں. رشوت کا چلن کسی قوم میں اس وقت عام ہوتا ہے جب عدل و انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کو ان کے حقوق جائز طریقے سے نہ مل سکیں. کسی قوم کی یہ حالت اس کے معاشرتی بگاڑ اور ظلم کی ایک نہایت خراب صورت ہے. جس معاشرے میں انسان کے جائز حقوق کی راہ میں ظالم اہلکاروں کے ناجائز مطالبے حائل ہو جائیں، وہاں امن و سکون بھلا کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اسی لیے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے. یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ رشوت دینے والے کا ذکر پہلے ہوا ہے، جس سے واضح ہوا کہ رشوت دینے والا بھی اس گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکتا. اب یہ دیکھا جائے، اگر ہم دیکھیں کہ اس حدیث میں رشوت ستانی جیسی برائی اور لعنت کے بارے میں بتایا گیا ہے. الراشی کا مطلب ہے رشوت دینے والا اور والمرتشی کا مطلب ہے رشوت لینے والا. رشوت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ناجائز کام نکلوانے کے لیے یا پھر کسی پر ظلم و زیادتی کروانے کے لیے یا کسی کا حق مارنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم کہ پیسہ ناجائز طریقے سے پیسہ نذرانہ دے رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر کچھ لوگ ہیں تو آج کل یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ کوئی پوسٹ کوئی ویکینسی آتی ہے تو لوگ اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو جو لوگ میرٹ پہ ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں. اس کی برعکس اگر دیکھا جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ سیٹس خرید لیتے ہیں، یعنی جو وہاں پہ افسران ہوتے ہیں ان کو پیسے دے کر خرید لیا جاتا ہے. تو وہ رشوت دی جاتی ہے. جو خرید رہا ہوتا ہے یا پھر جو اپنے لیے پوسٹ خرید رہا ہے وہ رشوت دے رہا ہے، اور جو لے رہا ہے وہ رشوت لے رہا ہے، تو وہ بھی غلط کر رہا ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلے ذکر رشوت دینے والے کے بارے میں ہے، یعنی کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، غلط کام کی شروعات ادھر سے ہو رہی ہے. یا پھر کچھ لوگ یہ ہے کہ اپنے راستہ خالی کرنے کے لیے کچھ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو ناجائز ان کا جان لے لی جاتی ہے، اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ان کو نقصان پہنچا دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو یہ ساری چیزیں ناجائز طریقے کے لیے جہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے نا، تو جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں ہم جب اس کو ناجائز راستے میں خرچ کر دیں گے تو اٹس مین کہ وہ بھی حرام میں کے راستے میں ہم خرچ کر رہے ہیں. باطل طریقے سے کمایا ہوا مال اور باطل راستے میں خرچ کیا ہوا مال اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی ویلیو نہیں رکھتا. اب اگر میں آپ کو رشوت کا مفہوم سمجھاؤں تو وہ اس طرح سے کہ سیرت طیبہ کی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مختلف علاقوں میں زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے عامل کو بھیجتے تھے، یعنی کہ بیت المال میں جو سرکاری افسران ہوتے ہیں ان کو اس کام پر مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، تو ان کو جب بھیجا جاتا تھا تو وہ واپس آتے تھے تو ان کے پاس ایک زکوٰۃ کے علاوہ بھی ایک الگ ڈھیر ہوتا تھا، یعنی کہ ان کے پاس الگ طرح سے کیا کہہ سکتے ہیں بیگز ہوتے تھے. تو جو ایک بیگ وہ کھول کے اس نے رکھا تو اس نے کہا یہ زکوٰۃ ہے، دوسرا یہ ہے کہ مجھے لوگوں نے تحفے تحائف دیے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بہت ہی غصے کا اظہار کیا اور انہوں نے تمام لوگوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو زکوٰۃ لینے کے لیے جاتے ہیں لوگ انہی کو گفٹس وغیرہ کیوں دیتے ہیں، عطیے وغیرہ کیوں دے رہے ہیں، جب یہ گھر میں ہوتے ہیں تو ان کو کوئی نہیں دیتا. وہ یہ دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ رعایت برتی جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے سخت منع فرمایا اور انہوں نے کیا کیا کہ تمام جو مال تھا جو گفٹ وغیرہ تھے وہ سارے انہوں نے بیت المال میں جمع کروا دیے. تو یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنے دور میں اس چیز سے منع فرمایا تھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو سخت برا مانا ہے. اور ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہی ہے رشوت. اور آج کل لوگ اس چیز پہ مجبور ہو چکے ہیں، کیونکہ کیا ہے کسی بھی محکمے میں لوگ جاتے ہیں تو رشوت کے بغیر کام نہیں چلتا. ان کو جس کام کے لیے وہ جاتے ہیں اس کام میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ انسان کیا کر رہا ہے اپنا کام جلدی کروانے کے لیے رشوت دے دیتا ہے اور اگلا انسان لے بھی لیتا ہے. تو اس ہمارے معاشرے میں اس وقت جو برائیاں ہیں وہ برائیاں جنم لے رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہی ہیں. ہمارے معاشرے سے
امن و سکون برکت ختم ہی ہو چکا ہے، وہ اس لیے کہ لوگ جائز طریقوں سے ہٹ کر ناجائز طریقوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں، جب ہم ان سے ہٹ کے کام اپنے شروع کر دیتے ہیں، جب ہم برائی ایک طرف سے دیکھا جائے تو دھندا ہی چلا رہے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے کیسے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے رشوت لے رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، کچھ بھی مطلب لوگ غلط طریقوں سے پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ ان کے مال سے برکت بھی اٹھ چکی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے کہ ہمارے معاشرے سے اس وقت امن و سکون ختم ہو چکا ہے، اور کیا ہے کہ جو برکت کی ایک فضا تھی یا جو یہ سارا سکون تھا وہ سارا ختم ہو گیا ہے۔ اور رشوت ایک ایسی برائی ہے ہمارے معاشرے میں جو سب سے اوپر ہے، ٹاپ آف دی لسٹ ہے، مطلب سر فہرست ہے۔ اب کیا ہے کہ جو اگر ہم دیکھیں معمولی ایک سرکاری ملازم ہے، جیسے فیکٹری میں لوگ امپلائی ہیں، پی ایف فیکٹری میں دیکھ لیں تو کیا ہے کہ ان کی تنخواہ بہت ہو تو کتنی ہوگی؟ 35,000۔ ایک جو سرکاری ملازم معمولی ملازم ہے، افسران کی بات نہیں کر رہی میں، تو کیا ہے 35,000 ہوگی، 30,000 ہوگی۔ تو آپ مجھے بتائیں آج کل جو مہنگائی کا دور ہے اس میں یہ تنخواہ کم کافی ہے اس کے لیے؟ اور آج کل لوگوں نے اپنی لائف کو اتنا لگژوریس بنا دیا ہے، اتنا آرام دہ بنا دیا ہے کہ وہ تنخواہ کم پڑ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی بہت ٹھاٹ باٹ سے زندگیاں گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کیا ہے کہ وہ رشوت لے رہے ہیں، وہ ناجائز طریقوں سے پیسہ کما رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی اور بیوی کی خواہش بھی پوری کرتے ہیں، ہر طرح سے ان کو چیزیں لا کے دے رہے ہیں، اور انہوں نے بھائی اپنا اسٹیٹس بنایا ہوا ہے، اپنی ایک اچھی لائف اسٹینڈرڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ بھائی ہم ایک اچھی لائف جی رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ سب سے آج کل جو برائی دیکھی جا رہی ہے کہ دیانتدار لوگوں کو بھی پیسہ دکھا کر خریدا جا رہا ہے۔ وہ بھی کیا کر رہے ہیں، جیسے پولیس میں اگر چلے جاؤ تو جو اگر جس انسان نے غلط کام کیا ہے وہ اس کے جو جاننے والے ہیں وہ کیا کریں گے کہ وہ پولیس والوں کو بہت سے پیسے دے کر اور خرید لیتے ہیں اور اس کو نکلوا لیتے ہیں وہاں سے، مطلب بری ذمہ کروا دیتے ہیں کہ بھئی اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اور غریب لوگوں کو اس کیس میں پھنسا دیتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی انتہائی غلط ہے۔ یہ صرف اور صرف کیا ہے، لوگ پیسے کو غلط رستوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو رزق دیا ہوا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس رزق کو نیک کاموں میں استعمال کریں کہ جس کا آپ کو قیامت والے دن اجر بھی ملے گا۔ اب اگر دیکھا جائے تو عملی زندگی سے تعلق اس طرح سے ہے اس کا کہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہ ایٹ لیسٹ اتنی کر دی جائے کہ وہ اپنا گزر بسر آسانی سے کر سکیں۔ اور یہ ہے کہ جو لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشوت ستانی یا پھر اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو ہمیں اگر پتہ ہے ان کے بارے میں تو ہمیں رپورٹ کرنی چاہیے، یا پھر حکومت کو ان کے بارے میں کوئی ایکشن لینا چاہیے تاکہ ان کے ساتھ ایک ایسا عمل کیا جائے یا پھر ان کو سزا ایسی دی جائے کہ باقی لوگ ڈر کر اس کام سے باز آ جائیں۔ اور یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں کوئی ہمیں رشوت دینے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم اس چیز سے بچ جائیں سائڈ پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حرام طریقے سے کمایا ہوا مال کبھی بھی نہیں رہتا۔ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جائز طریقے سے مال کمائیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہوتی ہے، اور آپ اس کو کھاتے ہیں تو وہ آپ کو سکون بھی دیتا ہے۔ حرام کی کمائی سے آپ کبھی بھی اس سے آپ کی صحت اچھی نہیں ہوگی کبھی بھی، اور آپ کے گھر سے سکون ختم ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں۔ من نصر قومه على غیر الحق فهو كالبعير الذي ردا فهو ينزع بذنبه۔ ترجمہ: جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ اس حدیث میں اسلامی اخوت کی بربادی اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب بیان کیا گیا ہے، یعنی جو شخص کسی جھوٹے اور ناحق معاملے میں اپنی قوم قبیلے کا ساتھ دیتا ہے تو وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی اور نیکی کے کاموں میں قوم اور نسل یا زبان اور علاقے کی تفریق کے بغیر سچ اور حق کا ساتھ دیں، اور ناجائز کام میں کسی کا ساتھ نہ دیں، چاہے وہ اپنا کنبہ اور قبیلہ ہی کیوں نہ ہو۔ اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا جو اسلام ہے اس نے ہمیں ہمیشہ ہی سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اور ہمیشہ ہی یہ ہے کہ اعتدال کے راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا، نہ ہی ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم بہت ہی حد سے تجاوز کر جائیں، اور نہ ہی یہ ہے کہ ہم بالکل ہی برائی کے درجے پہ چلے جائیں۔
اب ہمیں عدل و انصاف کے بارے میں اور حق و صداقت کو قائم کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو یہ ہے کہ ہم اگر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس کوئی برائی کی طرف جا رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو روکیں۔ ہمیں روکنے کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ہم اس کو زبان سے روکیں، اگر ہم نہیں روک سکتے تو ہم اس کو ہاتھ سے روکیں۔ یعنی آپ جتنے اچھے طریقے سے اس کو روک سکتے ہیں تو روکیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں میری طاقت نہیں ہے، وہ میرے کہنے سے رک نہیں سکتا اس برائی سے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن یہ کہ دل ہی دل میں آپ اس بات کو برا مانیں، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جا کے سپورٹ کرتے پھریں اور آپ اس کا ساتھ دیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی اس میں آپ کا ذاتی مفاد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بھی بتایا ہے کہ ہمیشہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور ہمیشہ گناہ اور برائی کے کاموں سے بچو۔ ناجائز کاموں میں لوگ ایک دوسرے کا کیا ہے کہ مدد کرتے ہیں تو اس کا ان کو خود نقصان پہنچتا ہے۔ اب ایک انسان ہے، اگر وہ برائی کر رہا ہے تو وہ اپنے لیے پہلے ہی جہنم خرید چکا ہے، یعنی یہ ہے کہ وہ برائی کے جہنم کے گڑھے میں گر رہا ہے۔ جب اس کو ساتھ آپ دیں گے تو آپ بھی اس کے ساتھ گر رہے ہیں۔ یہی مثال اس میں دی گئی کہ ایک اونٹ کنویں میں گر رہا ہے، اگر آپ برائی کریں گے تو آپ بھی اس کے ساتھ لٹک جائیں گے، یعنی گر جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ ایک انسان اگر برائی کر رہا ہے، وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی نافرمانی کر رہا ہے، اب جہاں پہ جہنم میں کنویں میں گرنے سے مراد جہنم میں گر رہا ہے، اب وہ انسان اپنے لیے ایک کہیں تو جہنم خرید چکا ہے، وہ گڑھے میں گر چکا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کا ساتھ دیں گے تو آپ بھی اس کے ساتھ ہی گریں گے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اللہ رسول کا حکم یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو بیمار دیکھتے ہیں یا کسی مصیبت میں دیکھتے ہیں، کسی پریشانی میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کا ساتھ دیں، یا اگر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نیکی کا کام کر رہا ہے، جیسے مسجد کی تعمیر ہو گئی ہے یا پھر غریبوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے یا ایسا کوئی کام جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو، تو ہم اگر اس کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے اور ہمارے لیے ثواب کا کام ہے۔ تو غلط کاموں سے بچنے کے لیے ہمیں ہمیشہ سے ہی منع کیا گیا، کیونکہ اس میں ہمارے اپنے لیے نقصان ہے۔ اب یہاں پہ حدیث میں ہمیں جو بتایا جا رہا ہے وہ وعید سنائی جا رہی ہے کہ گھڑے میں گرے گا، یعنی وہ اونٹ کنویں میں گر رہا ہے، اس کی دم پکڑ لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ یعنی یہ ہے کہ جب اگر کوئی انسان ہے وہ حدیث نبوی کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھی جھٹلا رہا ہے، اس کے باوجود وہ برائی میں کر رہا ہے، تو ہم بھی اگر ہمیں پتہ بھی ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سے نوازا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ انسان برائی کر رہا ہے، پھر بھی اگر ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ اس میں ہمارا اپنا ہی برا ہے، تو اس میں ہمارے اپنے لیے ہی برا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، اور ہمیشہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو روکیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے وہ نہیں رک رہا تو آپ دل ہی دل میں اس بات کو برا مانیں، لیکن یہ کہ آپ کم از کم اس کا ساتھ مت دیں۔ اور معاشرے میں بگاڑ بھی تو ہم پیدا نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں اور ہمیشہ اچھے کاموں میں دوسروں کا ساتھ دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی انسان مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اس کا ساتھ دیں۔ یہ دونوں حدیث میں نے آپ کو پڑھا دی ہیں، سمجھا بھی دی ہیں، اس میں سے امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کر لیجیے گا اور اس کو اچھے سے پڑھیے گا، اور پہلے بھی جو میں پڑھا چکی ہوں ان کو بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔